السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آج کا میرا جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے بواسیر والے مریضوں کے متعلق۔ محترم ناظرین، بواسیر ایک ایسا مہلک مرض ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے افراد اس مہلک مرض میں مبتلا ہیں۔ اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ عام سا مرض ہے، لیکن اس کو خاص ہم لوگ اس وجہ سے بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ انسانی معدہ کے اندر پیدا ہونے والی بیماریاں اور فاسد مادوں کی وجہ سے یہ مرض زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ تو ہزاروں مریض اس ناسور میں مبتلا ہیں کہ جس کی وجہ سے مریض کو پخانہ کرتے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پخانہ پتلا ہے یا اس کو سخت ہے تو اس کو پخانہ کرتے وقت درد کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے۔ زندگی اس کی اس طرح ہو جاتی ہے کہ جیسے زندہ درگور ہوتا ہے۔ تو یہ جو دفتری امور والے کام کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے بہت ہی سہل سی زندگی بسر کی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ سارا دن کرسی کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، زیادہ چائے پیتے ہیں، اور مزید جو چیزیں کھانے سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے اس میں محترم ناظرین یہ ہے کہ جو بازاری کھانے ہیں، زیادہ گوشت کا استعمال کرنا، گوشت چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا مچھلی کا گوشت ہو یا کسی بھی شکار کا آپ نے گوشت کر کے کھایا ہو، یا مرغن غذائیں، یا اس کے علاوہ بیکری کا زیادہ دیر استعمال کرتے رہنا کہ جس کی وجہ سے انسان کو قبض ہو جاتی ہے۔ تو قبض ہی تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ اگر قبض ہو گئی تو آپ کے معدے میں گیس، ری، درد اور اس کے علاوہ شدید قسم کی خشکی اور گرمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مرض آہستہ آہستہ انسانی جسم میں یہ بڑھتا ہے، اچانک یہ رونما نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ مریض بہت زیادہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جن کو خون آتا ہے، جب وہ پخانہ کرتے ہیں تو ان کو خون بھی آتا ہے، مسے بن جاتے ہیں، بگیدر بن جاتا ہے، اور ان کی جو پخانہ کرتے وقت جو وریدیں ہوتی ہیں وہ بھی باہر آ جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی مریض کو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ مریض سیدھا بیٹھ نہیں سکتا، نیچے وہ کوئی چیز رکھ کے بیٹھتا ہے، ایک سائیڈ کو اٹھا کر بیٹھتا ہے، اور اس کے جو پخانہ کرتے وقت جو اس کو احساس ہوتا ہے وہ سن ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بیٹھے بیٹھے اس کا پخانہ کب نکلا اور کب وہ خارج ہو گیا اور کب اس کے کپڑے گندے ہو گئے۔ اور کبھی کبھی جن حضرات کو بادی بواسیر اور خونی بواسیر، یہ دو ہی بواسیر ہوتی ہیں، تو جن کو خون کا مسئلہ ہوتا ہے، خونی بواسیر ہوتی ہے، تو ان کو خون کے قطرے اکثر اوقات چلتے پھرتے یا بیٹھتے یا کھانا کھانے کے دوران ان کے مقد سے نکلتے رہتے ہیں، لیکن مریض کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اور اکثر اوقات دوسرے افراد جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر بتاتے ہیں بھئی آپ کے پیچھے سے جو کپڑے ہیں وہ بلڈ آ رہا ہے، خون آ رہا ہے، آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، یہ ایسا مرض ہے کہ اس مرض میں مبتلا ہو کر اکثر اوقات جو مرد حضرات ہیں ان کی جو قوت با ہے، جو ان کی مردانہ طاقت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور صورت انزال کا مسئلہ جلدی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فارغ جلدی ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے اپنے عضو خاص کو ہاتھ لگایا تو اس کو قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ احتلام کی شکایت بھی بہت عام ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جو سٹارٹنگ کی جو علامات ہیں، اگر مریض آہستہ آہستہ اپنے مقد کو خارج کرنا شروع کرتا ہے تو پخانہ کرنے والی جگہ پر اس کو جلن کا احساس ہوتا ہے، خارش ہوتی ہے، تو وہ خارش کرتا رہتا ہے، تو اتنا اس کو وہ خارش میں لذت محسوس ہوتی ہے کہ وہ خارش کرتے کرتے اس کا جو آگے سے عضو خاص سے مادہ ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو جو ہے نا وہ سوتے میں نہیں ہوتا، یہ جاگتے میں اس کو جو ہے نا اس کا مادہ خارج ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی انسانی جسم میں کمزوری بہت زیادہ آ جاتی ہے، اس کی قوت با کمزور ہو جاتی ہے۔ اور عورتوں میں جو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو عورتوں کی جو اندام نہانی ہے، مطلب یہ جو ان کے اندرونی جو رحم کا مسئلہ ہے اس میں خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے اور پس آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے
کہ ان کو یہ جو ہے نا وہ اگر مسے بن جائیں یا ان کو بلڈ آنا شروع ہو جائے تو وہ عورتوں کو اندر سے کھوکھلا اس طرح کرتا ہے، ان کی ہڈیوں میں بھی درد رہتا ہے، کبھی کبھی بخار کی شکایت رہتی ہے، اور یہ زیادہ تر عورتوں کو اور مردوں کو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے، بازاری کھانے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایسے حضرات کو یہ چاہیے کہ ان کو جو پرہیز کرنا چاہیے وہ زیادہ جو کھٹے مشروبات ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے ان کو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گوبھی نہیں کھانی چاہیے، آلو نہیں کھانے چاہیے، اور اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ آپ ایسی مرغن غذائیں جو کہ تیل میں فرائی کر کے بنائی جائیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور زیادہ انڈا کھانا یہ بھی ایسے مریض کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ ایسی خشک اور گرم اجزاء وہ بالکل بھی استعمال نہ کرے۔ اس کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی چھوٹا سا نسخہ ہے، اگر یہ میرا نسخہ آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ تو میرا نسخہ محترم ناظرین یہ ہے، یہ آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں، یہ تارا میرا ہے محترم ناظرین، سب سے اوپر میں نے لکھا، اجوائن دیسی ہے، چھلکا ریٹھا ہے، اور اس کے علاوہ مکھن بوٹی ہے، پھر تباشیر ہے، تخم گندلا ہے، اور بابجی ہے، اور گندک آملہ سار ہے۔ محترم ناظرین یہ نسخہ اگر آپ بنا لیتے ہیں تو اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو برابر وزن لینا ہے۔ برابر وزن لینے کے بعد میں نے یہاں پر 2 تولہ لکھا ہے، تو آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، سفوف بنا لیں، تو پھر آپ شہد ملا کر نہ خود ہی گولیاں بنا لیں، چھوٹی چھوٹی آپ گولیاں بنا لیں، تو آپ 2 گولی صبح اور 2 گولی رات کو آپ لے سکتے ہیں۔ صبح کھانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے 2 گولی صبح نہار پیٹ مکھن اور دودھ، آپ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ مکھن اور دودھ آپ نے اوپر سے تھوڑا سا مکھن کھانا ہے اور اوپر سے نیم گرم دودھ آپ نے پی لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ یہ صرف آپ نے یہی نسخہ کھانا ہے جتنا میں نے آپ کو یہ مقدار میں لکھ دیا ہے۔ آپ کو اس بواسیر کے موقعوں کا آپریشن بھی نہیں کروانا پڑے گا، اندر سے جو خون آ رہا ہے وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کے جو کمزوری کا احساس آپ کو ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بوڑھے حضرات میں اگر یہ بواسیر کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ نسخہ بہت ہی کارآمد اور بہت ہی اچھا ہے۔ تو مزید یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہومیو میں کوئی دوائی استعمال کرنا چاہیں تو ہومیو میں اس کا یہ ہے کہ نقص و میکا آپ 200 میں لے کر 5 قطرے صبح اور 5 قطرے رات کو کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد آپ لے سکتے ہیں، ڈائریکٹ زبان کے اوپر لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بواسیر کا یہ مسئلہ ہے یہ چند ہی دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید یہ ہے کہ جب یہ بواسیر ہوتی ہے تو ان کی کچھ علامات مزید آپ کو یہ بتا دوں کہ مسے جو ہے وہ انگور کا جیسے گچھا ہوتا ہے اس طرح کے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو مقد کے باہر لٹک جاتے ہیں، جیسے ہی مریض واش روم میں پخانہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ مقد سے باہر آ جاتے ہیں، تو بڑی شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ انتہائی قسم کی جلن اور درد بھی ہوتی ہے، پخانہ نرم آئے یا سخت آئے تو اس کو اس قسم کی شدید جلن ہوتی ہے کہ مریض کی چیخیں نکل جاتی ہیں، مریض پریشان ہو جاتا ہے، خون بکثرت خارج ہوتا ہے، اور جب جیسے ہی مریض کا خون نکلتا ہے تو اس کے چہرے کی رعنائی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے چہرے کے اوپر دیکھنے سے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کو شدید قسم کی خون کی کمی ہے۔ تو محترم ناظرین بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا آپریشن بالکل نہ کروائیں، آپ میرے اس نسخے پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% آرام آئے گا۔ میرے دوا خانے کا آزمودہ نسخہ ہے، آپ ضرور استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور مزید اگر آپ نے کوئی آن دی ڈیمانڈ ویڈیو منگوانی ہو تو مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا۔ اور میرے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور آگے شیئر کریں تاکہ وہ حضرات جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔